مجید میں ارشاد فرمایا جس آیت کی چھوٹا سا میں نے ذکر کیا، تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ میرے حبیب آپ اپنی کتاب میں، اپنی قرآن مجید کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اپنی کتاب کے اندر، اپنے قرآن کے اندر ذکر کرو، تذکرہ کرو ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اللہ فرمایا نے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ترین بندوں میں سے اور سچے پیغمبر گزرے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا تم اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ نبی صادق اور سچے رسول اور نبی تھے۔ ان کے ذکر سے، ان کی زندگی سے، ان کے واقعات سے ساری انسانیت کو، ساری امت کو اپنی زندگی گزارنے کا اور اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے کا، اپنی ایمان میں تر اور تازگی پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ نے قیامت تک کے واسطے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرما کر زندہ کر کے رکھا ہے۔ اور ہوگا بھی کیوں نہیں، کم و پیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور احترام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور اللہ سے ان کی محبت، ان سے اللہ کی محبت شاید ہی کسی اور پیغمبر کے ساتھ ہو۔ اتنا آپ کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے ذکر کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ آج بہت سارے ایسے عبادتیں اور اعمال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ملی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کو تائیں تکمیل مکمل پہنچانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بندہ اکثر ایسے کام کر جاتا ہے جو اللہ کو وہ ادا پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتے ہیں اور دوسرے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کتنے ایسے اعمال ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری اور لازم قرار دے دیا کہ قیامت تک جو ابراہیم اور اسماعیل اور سارہ حاجرہ کرے وہ اعمال امت محمدیہ کرے گی۔ حج کے ارکان اور افعال و اعمال ہیں، یہ سب انہی کے طفیل صدقے، انہی کے اعمال جن کو اللہ نے پسند کیا، امت محمدیہ پر ضروری قرار دیا۔ قربانی جیسا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بے حد پسند آیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب اور لازم قرار دیا کہ ہر سال یہ امت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
لیکن سال میں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے گی۔ کتنی بڑی اہمیت، کتنا بڑا درجہ ہے قربانی کے عمل کا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے جو اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک امت محمدیہ سے زندہ رکھے گی، فراموش نہیں کرے گی۔ ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تقریباً 4000 انبیاء کرام کے وہ والد ہیں۔ ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں، ان کے اولاد خاندان میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر جو اللہ کو اتنا پسند ہے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری نبوت کو لے لے اور مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی کہ یا اللہ اگر اس امت میں مجھے نہیں بناتا تو میری ذریت میں وہ پیغمبر کو بھیج دے۔ یہ دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ ان کا مقام اتنا مرتبہ اتنا زیادہ کہ لگ بھگ ان کی ذریت میں 4000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ بہت سارے اعمال کے، بہت سارے چیزوں کے یہ بانی ہیں۔ آزمائشوں کا وقت آیا تو کامیاب ہونے میں بڑے ہیں، کامیاب ہیں۔ مہمان نوازی کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ بڑے یہ میزبان ہیں۔ مہمانوں کو کھلانا، ان کا اکرام کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ایک بہت بنیادی بڑا عمل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہت سارے خوبیاں آپ کے ہیں، آپ کی سیرت اور تاریخ شاہد ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا خاص خلیل دوست نبی بنایا۔ اور انبیاء کرام کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکیرے قرآن مجید کے اندر ہمیں زیادہ ملتے ہیں۔ قربانی کا مسئلہ ایک حد تک ہمیں معلوم ہے، اس عمل کو ہم زندہ رکھے ہوئے ہی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس چھوٹی سی آیت کو ہمیں سن کر سامنے رکھ کر مجھے بھی اور آپ کو بھی غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے نبی آپ اپنی کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے صادق پیغمبر اور رسول تھے، اور آپ کی امت کے لوگوں کو ابراہیم کی زندگی سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم ہر سال واقعات قربانی کے سنتے ہیں، کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے کیا۔ ان کے جو تذکیرے کیے جاتے ہیں، ان کے جو سیرت ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، ان کا جو ذکر ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، کیا اتنا خاص ہے ان کی زندگی میں؟ کم از کم ہمیں اتنا تو علم ہے کہ وہ اپنے فرزند کی قربانی ذبح کرنے گئے تھے، اللہ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا، جانور کی قربانی ذبح ہو گئی، اور سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اس امت پر بھی قربانی ضروری ہے۔
نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ادا کو پسند فرما کر اسے واجب قرار دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو معلوم کرنا اور سمجھنا، اس پر غور کرنا، ان کے کارناموں کو یاد کر کے ہم اپنی زندگی میں حاصل کر کے عمل کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہمارے واسطے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت، جو اللہ بخوبی جانتا تھا کہ اس امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس تعلیم کی ضرورت ہے، کن باتوں کی ضرورت ہے، اللہ نے ان چیزوں کو قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا اور وہ کامیاب نکلے۔ ایک زندگی ہوتی ہے مختصر سی زندگی، انبیاء کرام کو بھی اللہ نے آزمایا، صحابہ کرام کو بھی آزمایا، اولیاء کرام کو بھی آزمایا، اور ایک زمانہ آج میرا اور آپ کا چل رہا ہے، ہم بھی ایک آزمائش سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی آزمائشات آتے ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن ہمیں مسئلے کا حل معلوم نہیں ہے، مسئلے کا ہمیں حل معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ابراہیم کی زندگی کو دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ آزمائشات کیسے کیسے آئے، تفصیلی واقعات بار بار ہم سن چکے ہیں، بچپن سے لے کر آپ کو پوری زندگی کڑی کڑی آزمائشوں میں گزرنا پڑا، قدم بہ قدم آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ آتے رہے۔ ہمیں وہاں غور کرنا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا یا پھر ہار مان کر پیچھے ہٹ گئے۔ کون سے میدان میں آپ نے پیچھے ہٹا؟ کہیں پر بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرات مفسرین کرام نے آپ کے بچپن کے واقعات بھی ارشاد فرمائے ہیں، کچھ یوں اس کا ذکر کیا گیا۔ جب 5-6 سال کی آپ کی عمر ہوئی، تھوڑا ہوش اور عقل والے ہوئے، تو آپ نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ اماں میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ خدا کون ہے ہمارا؟ آپ کی والدہ محترمہ نے عرض کیا کہ بیٹا تمہارا رب میں ہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں دودھ دیتی ہوں، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، تمہارا دیکھ بھال تمہاری پرورش کرتی ہوں، اس لیے تمہارا خدا میں ہی ہوں۔ دوسرا سوال حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کا خدا اور پروردگار کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میرا خدا اور میرا رب جو ہے آزر تمہارے والد ہے، میرا شوہر ہے، کہ وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، وہ ہمارے اخراجات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے ضامن ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوری سوچ دل اور دماغ بچپن ہی سے توحید میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی پرورش فرمائی تھی، تو وہ رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اور سوال کیا میرے باپ آزر کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس کا خدا نمرود ہے، سارے لوگوں کا وہ خدا ہے، سب پر حکم چلاتا ہے، حکومت کرتا ہے، وہ خدا منواتا ہے، وہی خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا نمرود کا خدا کون ہے؟ تو فوراً ماں کو ممتا اور اپنی محبت اور اپنی اولاد کا پیار درد بھرا دل کے اندر تڑپ اٹھا کہ میں نے اسے قتل ہونے سے بچا کر یہاں غار میں رکھ کر اس کی پرورش فرمائی تھی،
اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرود کے خدا پر بات اٹھا کر میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا جائے، کہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر سوچ کر ماں نے ایک تماچا گال پر رسید کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں کہ نمرود کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ غالباً عرصہ گزر گیا، وقت زمانہ گزر گیا، یہی سوالات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تو پورا مفصل واقعہ ہم سن چکے ہیں۔ باپ نے ڈرا کر دھمکا کر گھر سے بھی نکال دیا، ملک سے بھی نکال دیا گیا۔ حضرات مفسرین اکرام نے اس واقعے کو سامنے رکھ کر اس ذیل کے نتیجے میں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کی زندگی سچائی پر مشتمل تھی، حق پر مشتمل تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب حق کو نہیں ماننے والے، حق کو جھٹلانے والے، حق کو نہیں سمجھنے والے لوگ ہوتے ہی نا، ان کے پاس کوئی اور چارہ راستہ نہیں ہوتا سوائے ان کو دھمکانے کے، ان پر ظلم کرنے کے، ان پر جبراً زبردستی کرنے کے، یا پھر ان کو رشتہ داری سے، گھر سے، محلے اور شہر اور ملک سے نکالنے کے۔ دوسرا کوئی اور راستہ نہیں رہتا، لیکن حق والوں کا راستہ وہی رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قدم پر پوری زندگی میں حق اور سچائی پر زندگی گزاری ہے۔ اس چیز کو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے تو ساری زندگی سچائی میں گزاری، ہم تو اسی نبی کے امت ہیں، لیکن اللہ نے دوسرا تعلیم کیا دیا؟ جیسا کہ بسا اوقات اگر ہماری اولاد نافرمان بن رہی ہے، شرارت کر رہی ہے، کوئی اور بچہ بڑا اچھا خاصا سیدھا سادہ معصوم عادت اور اخلاق کا اچھا لگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھ فلانے کو دیکھ، اسے دیکھ کر تو سیکھ، اس کی عادت سیکھ۔ وہ بچہ دیکھ اخلاق میں اور عادات میں وہ کتنا بہترین ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بھی ایسا بنے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر دوسری کو اپنے دل میں بسا کر بٹھا رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو ایک سدھارنے کا، ایک صحیح راستہ بتلانے کی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے واسطے ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی اور خبر کی زندگی اور حشر کی زندگی ہمیں سکھانے کے واسطے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کے ذکر کو، تذکروں کو اپنی امت میں بتایا کرو تاکہ تمہاری امت کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ تو ہمیں معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی سب سے پہلا عمل جو تھا وہ سچائی پر تھا۔ ہوگا بھی کیوں نہیں، انبیاء کرام ان سے بھول اور غلطی اور گناہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ جھوٹ کب بولیں گے؟ جھوٹ پر زندگی کہاں گزاریں گے؟ اس لیے وہ سچائی پر تھے۔ آج ہمیں قربانی جو کرتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ بہت سارے چیزیں قربانی کے ایک عمل میں چھپی ہوئی ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کرتے ہوئے نہ قربانی کے عمل میں ہمارے زبان سے جھوٹ نکلے، نہ جانور کے لین دین میں ہماری زبان سے جھوٹ نکلے۔ جس جانور کو ہم خریدتے ہوئے ہیں اس خریدنے کے معاملے میں ہمارے پاس جھوٹ نہ رہے، اس جانور کو خریدے جانے والے مال ہمارا بے معنی اور جھوٹ اور ناجائز کا نہ رہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں مل کر جب ان تمام چیزوں کی تحقیق کے ساتھ یہ پاک اور صاف ہوتے ہیں تو ایک عمل قربانی کا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سچائی پر، توحید پر، خدا پرستی پر گزری۔ اللہ نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے۔ 20 اور 22 سال کی عمر میں
آپ کی شادی اور نکاح ہو گیا۔ 80 پر 6 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربی حبلی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے واسطے اولاد مانگتے رہے۔ ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، قرآن کہتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کارنامے واقعے میں ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے، سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خدا کے توکل سے، اللہ کے یقین سے وہ سیکنڈری آپشن ہو گیا۔ پہلا اسباب ہمیں دنیا سے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اور حکیم لوگوں سے دیکھتے ہیں، بابا اور حکیموں سے لیتے ہیں، جنم کلی اور فال بولنے والوں سے ہمارا یقین جڑا ہوا ہے، کاروباری لائن اور بزنس سے ہمارا یقین جڑا ہوا ہے۔ ہمارے ایک بنیادی بیسک ذہن کے اندر بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم محنت کریں گے، پیسہ کمائیں گے، مال دولت جمائیں گے، تبھی ہمارے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پیسے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ غالباً جو ہے اس عقیدے کو ہٹانے کے واسطے، اس عقیدے اور یقین کو توڑنے کے واسطے اللہ نے اپنے ابراہیم کے ذکر کو قرآن میں فرمایا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور اپنی امت کو ان تذکروں کا ذکر فرمایا۔ 80 پر 6 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے رہے۔ کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے مانگتے رہے۔ کسی بڑوں کا ذکر آپ کے دل میں نہیں آیا، کہاں جا کر طلب کرے، کس سے مانگے، آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئی۔ آج نوجوان شادی ہونے کے بعد 7 مہینے میں ستواسے کا رسم، 8 مہینے میں سسرال میں بھیج ڈالو، 9 مہینے میں اولاد ہونے کا انتظار۔ اگر 1 سال، 1.5، 2، 3 سال بچہ نہیں ہو رہا تو بیوی کے اوپر کوسنا، ظلم کرنا، جبراً مار پیٹ کرنا، جانوروں جیسا سلوک کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ دین اور شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، دین شریعت کی بات بعد میں ہے، سب سے پہلی چیز انسانیت ہے۔ یہ انسانیت کے باہر والا عمل ہے۔ جس مسلمان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، قرآن کا علم، اللہ سے ہونے کا یقین نہیں، تو پھر وہ یہی جانوروں والی حرکتیں کرے گا، ورنہ اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میری بیوی جو ہے 1 سال میں، 2 سال میں، یا پھر میں جب چاہے جو اولاد چاہوں وہ پیدا کرنے والی مشن اور فیکٹری نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہ دے اولاد کہیں سے کسی سے بھی نہیں ہوتی، جب اللہ دے تو پیچھے پیچھے اولاد ہوتی ہے۔ نبی کی سیرت میں ہم نے بارہا سنا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی عمر سے بھی زیادہ تھی، پہلے بھی اولاد سے تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد آپ سے بھی 5-6 اولاد ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سے طلاق شدہ عورت تھی، ان سے بعد میں بھی نبی کی اولاد ہوئی۔ کنواری خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوری زندگی ایک اولاد نہیں ہوئی۔ ابھی کس کا کارنامہ ہے؟ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نبی کے بس کی بات نہیں عائشہ سے اولاد ہو۔ اللہ نے خدیجہ سے اولاد دی تو ہوئے، عائشہ سے نہیں دی تو نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ مانگ کر آنے والی انسانیت کو تعلیم دی ہے کہ ہر چیز کا مسئلہ، ہر چیز کا سوال، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد، دودھ پیتے بچے اور بیوی کو بیابان اور پہاڑ اور جنگلوں میں چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو حضرت علماء کرام نے فرمایا وہاں پر فرشتے حاضر ہوئے،
کسی فرشتے نے کہا کہ میں پانی کا انتظام کر سکتا ہوں تمہاری اولاد اور بیوی کے واسطے، اگر تم کہو تو میں تمہاری بیوی اور بچے کے واسطے کچھ کھانے پانی کا انتظام کر سکتا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اور میرے اللہ کی ذات ہے، مجھے اللہ پر چھوڑ دو، جس اللہ نے یہاں پہنچایا ہے وہی ان کا انتظام بھی کرے گا۔ کچھ دور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ اس عمل سے کیا اب تو راضی ہے مجھ سے؟ بار بار ہم واقعات سنے ہیں، سننا کہنا بڑا آسان ہے، غور اور فکریں کرنا اس کے اوپر، تبھی چل کر ہمیں بات سمجھ میں آتے ہیں۔ بیوی والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، غور کریں۔ تاریخ میں لکھا گیا پورے 6 سال تک انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کی شکل و صورت نہیں دیکھی۔ ہر دن اللہ سے روتے رہے، دعا کرتے رہے، اپنی بیوی اور اولاد کا کمی ان کو محسوس ہوتی رہی۔ اس وقت میں بھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ اگر مجھ سے راضی ہے تو سب میرے ساتھ برابر ہے۔ ہمیں دنیا والے ناراض نہیں ہونا، قربانی کا جانور دیکھنے والے دیکھ کر ہماری تعریف کرنا، ہمارے کوئی عبادت اور عمل پر لوگاں خوش ہونا، اللہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ وہ سمندر ہمیں نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی نے مجھے دیکھا، وہ سوچ لے گا کہ فلانے نے نماز پڑھا، چلو ٹھیک ہے، بات بن گئی۔ اللہ کے واسطے پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ پوری جو قربانی کے معاملہ اور مسئلے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو سب کچھ کیا اللہ کے واسطے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو جو نازل کیا قرآن مجید میں، جو آج ہم قربانی دیتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ تم اس آیت کو پڑھ کر قربان اپنے جانور کو کرو۔ کیا پڑھ کر؟ کہ بے شک میری نماز، میری اور عبادتیں، میری زندگی اور میری موت، یہ سارے چیزیں اس پاک پروردگار عالم کے واسطے ہے جو سارے جہانوں کا وہ رب ہے۔ یہ ایک رائے دانی کے ذرہ برابر بھی کسی عمل اور عبادت میں ہمارے دل میں ریاکاری اور تکبر آ جاتا ہے تو وہ عمل کبھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میری عبادتیں سارے اللہ کے واسطے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہر ایک مسلمان چھوٹے سے بچے کو، بڑے سے آدمی کو یاد ہوگی۔ اس کے اندر اللہ نے یوں ہمیں تعلیم دی، فصل لربک وانحر، تمہاری نماز اور تمہاری قربانی اللہ کی خوش ندوی کے واسطے ہو، اللہ کی رضا کے واسطے ہو۔ جہاں جہاں اللہ نے حکم فرمایا ایک ایک عمل کا، اس سے پہلے نماز کی بات فرمائی، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، بعد میں زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، حج ادا کرو، نماز پڑھو، دوسرا عمل کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور عمل سامنے ہے، اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں جو کارنامہ مقدس ہے، وہ سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے بعد قربانی بھی ہے۔ حضرات مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھ کر دیکھو، ایک آدمی ہے نمازیں نہیں پڑھتا، سال میں ایک بار بڑے جوش اور خروش کے ساتھ قربانی ادا کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، کیا اس کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔
کیونکہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کے بعد سارے اعمال رکھا۔ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ اونٹ قربان کرو، بڑا جانور قربان کرو، جو کچھ بھی کرو، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کے وقت میں قربانی کرنے کے بعد اس جانور کو کاٹتے ہوئے چھیلتے ہوئے اس کارنامے میں لگے ہیں۔ اذان بھی سن لی، نماز کا بھی وقت ہوا، نماز پر عود ڈالے، جانور کی قربانی پکڑ لی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے۔ قربانی چھوڑ بھی دیں گے توبہ و استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، نماز چھوڑنے سے کبھی معافی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کئی چیزوں کو سامنے رکھ کر تعلیم دی ہے۔ آج ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ قربانی سال میں ایک بار واجب ہے، روزے سال میں ایک بار فرض ہیں، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں تو فرض ہے، لیکن نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کو ہر حالت میں فرض ہے۔ تو آج ہمارے مسائل کا حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بارہا میں نماز کی فضیلت پر آپ کے سامنے باتیں عرض کر چکا ہوں۔ قربانی کی الگ فضیلت ہے۔ ہماری نماز فجر پڑھے تو اس کا نتیجہ ظہر تک دکھائی دے گا، ظہر پڑھے اس کا نتیجہ عصر تک دکھائی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے دوسری نماز تک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت الگ ہے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جانور کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کا اجر اتنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تین دنوں کے ایام میں جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل پسند نہیں ہے سوائے نماز کے۔ اس کی جو ہے پابندی کرنا، ابراہیم کی سنت قربانی ہے، پیغمبر خدا کی سنت نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، میرا امتی نماز کے ذریعے سے میری آنکھوں اور میرے دل کو سکون اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود غور کر لیں، ہم اپنے نبی کے دل اور آنکھوں کو سکون پہنچاتے ہیں، ٹھنڈک پہنچاتے ہیں کہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا محترم دوستوں بزرگوں، نمازوں کی پابندیاں کریں، مسجد ویران نہ ہو۔ مسجدوں سے جب بد دعائیں نکلتی ہیں تو ہمارے گھر کبھی آباد نہیں رہتے، ہمارے بیپار کبھی نہیں بنتے، بزنس کبھی اچھے نہیں چلتے، ہمارے کمائیاں کبھی اچھے نہیں ہوتے، ہمارے حالات کبھی سدھرتے اور بنتے نہیں، ہماری بیماریاں ہمیں چھوڑ کر کبھی جاتی نہیں، ہماری اولاد کبھی ہماری فرما بردار نہیں بنے گی، ہماری بیوی کبھی ہماری فرما بردار نہیں بنے گی۔ 24 گھنٹے ہم اللہ کے گھر کی بد دعا لیتے رہیں گے۔ تو اس لیے نمازوں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، اور جو ہے اللہ کے گھروں سے دعائیں لینا ہے، اور اللہ کی جو ہے نعمتیں اور اس کی برکتیں حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا جتنے احباب اور لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں اللہ ان کو استطاعت دے۔ قربانی واجب ہوتی، ایک دو مسئلہ میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قربانی شریعت کے ذریعے سے واجب ہوتی ہے، اگر جائز اور واجب نہیں بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی شریعت کے مسئلے سے ہوتی ہے۔ میں بول لینے سے قربانی واجب نہیں ہوتی، میں چھوڑ دینے سے ناجائز اور واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مسئلہ کیا کہ ایک سال مسلمانہ قربانی دیتے ہیں، دوسرے سال کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بار ذرا حالات برابر نہیں، اب میں قربانی نہیں دے سکتا۔
मतलब मसला इनोश बना लिया, क़ुरबानी कब वाजिब है कब नहीं है बोल कर। शरीयत कहती है एक जानवर छोटा है बकरा, जानवर ख़रीद कर क़ुरबानी करने की ताकत और अखराजात इतना रुपया है तो हर साल उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी वाजिब होने को हमारे बिज़नेस को, व्यापार को, हमारे हालात को कोई मतलब नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। एक बात, हर साल अगर एक घर के फ़र्द पर वाजिब हो रही है तो उसके ऊपर क़ुरबानी ज़रूरी है। अब हो रहा है क्या मसला, एक घर में 4-5 अहबाब रहते हैं, हमारी कमाइयाँ, बिज़नेस, हमारी तिजारतें, व्यापार अलग हैं। एक आदमी घर से क़ुरबानी दे रहा तो समझ रहे 4 जने की भी क़ुरबानी हो गई बोलकर। एक आदमी की क़ुरबानी वाजिब हो गई, 3 की क़ुरबानी अदा नहीं हुई। जिस पर क़ुरबानी वाजिब होने के बाद नहीं देना वो गुनहगार ठहराता है। मतलब समझ जाएं कि घर में जितने अहबाब पर क़ुरबानी वाजिब होती है सबका भी अदा करना ज़रूरी है। और उसके और अलावा जो दूसरे मसाइल किसकी तरफ से और कितना क्या जो है नहीं, नाबालिग बच्चों की तरफ से वाजिब नहीं है। अगर हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब होने के बाद, अदा करने के बाद बच्चों की तरफ से भी क़ुरबानी दे रहे हैं तो उनको भी सवाब मिलेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मरहुमीन के क़ुरबानी के बारे में लोग सवाल पूछते हैं। इसका मसला आसान यूँ समझ लें, एक नमाज फ़र्ज़ है, एक नफिल है। नमाज फ़र्ज़ जो है ज़रूरी है 100% अदा करना, नफिल वो अपने बस की बात है, जितनी चाहे पढ़ो, छोड़ना है तो भी छोड़ो, नफिल नमाज है। मरहुमीन के क़ुरबानी का मसला ऐसा है, पहले अगर हर साल मेरे ऊपर वाजिब हो रही है तो मेरी क़ुरबानी पहले नंबर पर करना ज़रूरी है, मरहुमीन बाद में आते हैं, जैसा नफिल के जैसा। अब मैं अपनी क़ुरबानी छोड़ दिया, मैं गुनहगार हो गया, मरहूम के नाम से क़ुरबानी दे लेकर उनको सवाब पहुँचा लेकर बैठा हूँ, तो ये ठीक नहीं है। वैसे भी उनको सवाब पहुँचेगा, एक बकरे में चाहे 100 आदमी का नाम लो, सबको सवाब पहुँचेगा। क़ुरबानी एक की तरफ से करो, 100 मरहुमीन का नाम ले, अल्लाह इन सबको सवाब पहुँचा दे तो सबको सवाब पहुँचेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुम्बा ख़रीदा, पूरी उस उम्मत की तरफ से क़ुरबानी को अल्लाह की तरफ से दुआ फरमाई कि ऐसी मेरी पूरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा जो क़ुरबानी नहीं कर सकते हैं, जो साहिब इस्तिताअत नहीं होंगे। नबी ने हमारी तरफ से क़ुरबानी की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर साल जो क़ुरबानी करते नहीं, 2 दुम्बे जो है क़ुरबान करते, एक अपनी तरफ से, एक नबी की तरफ से। पहले अपनी क़ुरबानी होने के बाद सब चाहे दूसरों की तरफ से क़ुरबानी कर सकते हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही और जायज़ मसाइल को मालूम करके उसके इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहीं सुनी हुई बातों पर मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए।